بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ اقتدار کی راہداریوں میں، محلاتی سازشوں میں کیا کچھ پکوان چڑھائے جا رہے ہیں اور کون کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ آئین پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ جمہوریت کے ساتھ کون ہے؟ اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اور اس کو سبوٹاج کون کرنا چاہتا ہے؟ سینٹر آف گریوٹی اگر عوام ہیں تو پھر عوام کیا سوچ رہی ہیں؟ اور اگر فوج اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور فوج عوام کی امنگوں کے مطابق تمام فیصلے کرتی ہے اور عوام کی امنگوں، عوام کے تعاون کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور تمام کامیابیوں، کامرانیوں کا صحرا جو ہے افواج پاکستان وہ عوام کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ عوام کا فوج کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے کو قرار دیتی ہیں، تو پھر اس وقت کیا سچویشن ہے، اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ بڑا ہی کلیئرٹی کے ساتھ ہم دو چار باتیں کریں گے اور کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ اس وقت کیا کک کیا جا رہا ہے اور کون کتنا مجبور ہے، مجبور محض ہے، کمپرومائزڈ ہے، کیا مجبوریاں ہیں پس پردہ، کیونکہ اس وقت آئین پاکستان کے ساتھ کون ہے، جمہوریت کے ساتھ کون ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ کون ہے، اداروں سے لڑائی کون چاہتا ہے، اداروں سے مفاہمت کون چاہتا ہے، اور پاکستان کو ایک صحیح ڈائریکشن پہ لے جانے کی کون کوشش کر رہا ہے، کون اصولوں پہ کھڑا ہے اور کون بے اصولی کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، فل بینچ۔ پنجاب الیکشن فیصلہ دے چکا، اس کا امپلیمنٹیشن کا پروسیس شروع ہے، لیکن وہ اس کا امپلیمنٹیشن کا پروسیس رک گیا ہے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پہلے ایک کردار، پھر دوسرا کردار، پھر تیسرا کردار، ایک ادارہ، دوسرا ادارہ، تیسرا ادارہ، وہ سارے آہستہ آہستہ کر کے سب ظاہر ہو چکے ہیں۔ ایک ملاقات ہوتی ہے کیونکہ وزارت دفاع اب باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر چکی ہے، اور وہ درخواست یہ دائر کی ہے کہ 8 اکتوبر کا جو 14 مئی کا الیکشن ہے، یہ فیصلہ واپس لیا جائے اور الیکشن ایک ہی دن کروائے جائیں، اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی جب مدت پوری کرے اس کے ساتھ کروائے جائیں، یعنی جو 8 اکتوبر کی تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس تاریخ کو فالو کیا جائے اور پنجاب میں الیکشن کروانے کا جو اقدام ہے اس کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ اور وہ فیصلہ واپس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وزارت دفاع اپنی اس سادہ سی درخواست میں کہنا کیا چاہ رہی ہے، یہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن پہلے جو ملاقات ہوئی وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ سبمٹ کروائی ہے، وہ وزارت دفاع کی رپورٹ، وہ اور نون لیگ کا مریم صاحبہ کا جو موقف ہے، وہ سب کے سب تینوں جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں الفاظ کا بھی رد و بدل نہیں ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، ٹرمینالوجی بھی وہی ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے انتخابات ہوئے تو ملک میں انارکی اور افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب فرما رہے ہیں اپنی رپورٹ میں جو کہ سپریم کورٹ میں فائل کی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن آپ نہیں ہو سکتے 8 اکتوبر، یہ 14 مئی کو نہیں ہو سکتے، 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ 8 اکتوبر سے پہلے افراتفری ہے، انارکی ہے، خون۔ جاوید لطیف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خون کی لکیر کھینچ دیں گے ہم۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 14 مئی کا الیکشن ہو جائے، کروا کے دکھائیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جاتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی اور سیکرٹری ڈیفینس، یہ جاتے ہیں، 3 جرنیل جاتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے ملتے ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے ملتے ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب سے ملتے ہیں، اور وہاں پہ اٹارنی جنرل بھی موجود ہیں۔ یہ اٹارنی جنرل کی درخواست پہ یہ سب کچھ ہوا، اور پہلے بھی بند کمرے کی ریکویسٹ کی گئی تھی، بند کمرے کی ریکویسٹ نہیں مانی گئی تھی، لیکن اب یہ اصرار کرنے کے بعد، پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ کورٹ آرڈر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اٹارنی جنرل نے یہ کہا چیف جسٹس آف پاکستان سے، انہوں نے پہلے کہا کہ آپ اوپن کورٹ میں آئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہمیں سن لیں۔ وہ بریف کیا گیا، 3 گھنٹے، 2.5 سے 3 گھنٹے کی یہ ملاقات، یہ بریفنگ جاری رہی، اور اس میں بڑے تحمل سے گفتگو سنی، لیکن جتنی بھی گفتگو کی ڈی جی آئی ایس آئی نے، سیکرٹری ڈیفینس نے، ڈی جی ایم آئی نے، اور ان کے ساتھ اٹارنی جنرل کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائیں، اس میں کوئی ایک بھی جواز جو ہے اس میں وہ نہیں تھا، تگڑا نہیں تھا وہ جواز، جو بھی دلیل دی جا رہی تھی، خزانے کی دلیل دی جا رہی تھی، اس میں بھی کوئی وزن نہیں تھا۔ 21 ارب روپے پینٹ اور 0.02 یعنی کہ 20 پیسے خرچہ ہے اس وقت، اور گورنر اسٹیٹ بینک کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، پیسے ہم ایلوکیٹ بھی کر چکے ہیں، تو اس لیے خزانے کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ دوسرا سیکیورٹی کا،
سیکورٹی کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ آئیں کہ 2008 میں بھی الیکشن ہوا، 2013 میں بھی الیکشن ہوا، محترمہ بینظیر بھٹو کا شہید ہوئیں، ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا، پھر بھی الیکشن ہوا۔ C-130 اتنا بڑا حادثہ، دہشت گردی کا واقعہ، جنرل محمد ضیاء الحق شہید اور دیگر تمام جو ہماری ملٹری لیڈرشپ وہ چلی، پھر بھی ہوا، الیکشن ہوا۔ اور پوری دنیا میں بھی یہی ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن نہیں کینسل کیے جاتے، ڈیلے ہو سکتے ہیں 20 دن، 20 دن، 4 دن، 4 ہفتے، 6 ہفتے، اس طرح سے ڈیلے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کروائے نہ جائیں۔ لہٰذا جو اندر گفتگو ہوئی اس میں کوئی وزن نہیں تھا، اور اس میں وزن بالکل نہیں تھا۔ سیکورٹی کا مسئلہ بنایا گیا، سیکورٹی کا بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو پھر آخر اس کے پس منظر میں عوامل کیا تھے؟ وہ سارے کے سارے عوامل ہیں سیاسی، اس سے کچھ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی عوامل ہیں۔ اور سیاسی عوامل جو ہمیں سمجھ آتے ہیں، کیونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ سبمٹ کروائی، وہ وزارت دفاع کی رپورٹ، وہ جو پھر وزارت دفاع نے ایک جو وہاں پہ گفتگو ہوئی وہ، اور اس کے بعد مسنون لیگ کی زبان رانا صاحب کی، جاوید لطیف صاحب کی، وہ ساری دھمکیاں وہ ایک ہی طرح کی ہیں۔ تو لہٰذا یہ تینوں ایک ہو گئے ہیں، ایک آواز بن گئے ہیں۔ تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ سنا، اور سن کے تحمل سے اور وہ ساری گفتگو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو اب جو اپلیکیشن فائل کی گئی ہے، باقاعدہ طور پہ اب درخواست دیتی گئی ہے، اور درخواست میں یہ سپریم کورٹ سے کہا گیا کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لیں۔ تو ہوا یہی ہوگا کہ ظاہر ہے یہ بند کمرے کی جو بریفنگ ہے، یہ ایک مقدمہ تو اوپن عدالت میں چلا تھا، اوپن عدالت میں ایک ڈسکشن ہوئی تھی، آرگومنٹس ہوئے تھے فریقین کی طرف سے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ صادر ہوا تھا۔ اب الیکشن میں آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 90 دن سے زیادہ ڈیلے کیا جائے، آلریڈی پہلے ہی ڈیلے ہو چکا ہے۔ نگراں حکومتیں جو کہ 90 دن کے لیے آتی ہیں، اور وہ 90 دن کے لیے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ اسی وقت تک کے لیے ہوتا ہے جب تک کہ انتخابات نہ ہو جائیں، اور وہ انتخابات 90 دن کے اندر ہی کروانے چاہیں، اس لیے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ الیکشن تک ہے، اور اگر اس میں تھوڑا بہت ڈیلے ہوتا ہے تو وہ کنٹینیو کر سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے، الیکشن منسوخ کر دیے جائیں، ایسا آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 2 واقعات تازہ ترین ہم آپ کو سنا چکے ہیں کہ بہت ہی اس سے کہیں زیادہ اس وقت ایسی کوئی سچویشن نہیں، لہٰذا ہوا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، فاضل چیف جسٹس اور فل بینچ نے یہ کہا ہوگا کہ جناب پھر آپ آئیں اوپن کورٹ میں، آرگومنٹ ہو گیا، اس کو آپ اوپن کورٹ میں ہم سنیں گے۔ اس کے بعد یہ اپلیکیشن فائل ہو گئی ہے، اب یہ اوپن کورٹ میں اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ فیصلہ تو واپس نہیں ہو سکتا اس طریقے سے، کیونکہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ریویو فائل کی جاتی ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی تو زیادہ بہتر تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ کرتی، الیکشن کمیشن آف پاکستان باقاعدہ طور پہ کرتا، اور اس پہ ریویو، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آلریڈی کہہ چکا ہے، پچھلے سال کہہ چکا ہے کہ ہم اکتوبر جو گزر گیا اس وقت تک ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ بالکل بیکار ہیں۔ جو آج خزانہ نہیں ہے تو 8 اکتوبر کو خزانہ کیسے ہوگا؟ آج سیکورٹی ایک صوبے کے لیے نہیں تو پورے ملک کے لیے سیکورٹی کیسی ہوگی؟ اس لیے ایشو ہے پولیٹیکل۔ اب پولیٹیکل ایشو کیا ہے؟ بہرحال ایک تو یہ آ گئی ہے پٹیشن، یہ اب اوپن کورٹ میں سنی جائے گی، اور اوپن کورٹ میں اس میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، اور اس کو ہم نے ڈیلے کرنا ہے، یہ بھی پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ اس کو ہم نے اکتوبر تک لے کے جانا ہے، یہ بھی پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ایجنڈا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ رولز نہیں ہے، قانون نہیں ہے، یہ عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں ہے، بلکہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ کچھ اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اہداف ہم سب کو پتہ ہے، ان سب کو بھی پتہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ایشو اس وقت بنا ہوا عمران خان۔ ایک معاہدہ ہوا تھا، جھگڑا کہاں پہ ہوا؟ جھگڑا یہاں پہ سٹارٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا جناب باجوہ صاحب کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان، شہباز شریف صاحب کے درمیان، جناب باجوہ صاحب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا اقتدار اٹھا جائے گا، ختم کیا جائے گا، اور ان کو لایا جائے گا۔ وہ آگے اقتدار، جس کو ریجیم چینج آپریشن، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے گا، اور نواز شریف صاحب کو ان کیا جائے گا، یعنی عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، اور نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کی جائے گی، سزائیں ختم کی جائیں گی۔ اور یہ ایگریمنٹ تھا جناب باجوہ اور نون لیگ کے درمیان۔ پھر اس کے بدلے میں ایک ایگریمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اور اس میں بھی زرداری صاحب اور اس کے بدلے میں خان صاحب کو فارغ کیا جانا تھا، نواز شریف صاحب کو واپس آنا تھا، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنی تھی۔ اس کے بدلے میں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی تھی 1 سال کی، یہ بھی طے تھا کہ ایکسٹینشن ملے گی باجوہ صاحب۔
یہ شہباز شریف صاحب نے ایگریمنٹ کیا تھا اور نواز شریف صاحب کو یقیناً اس کو پتہ تھا کہ یہ ایگریمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کمٹمنٹ کریں, اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے. اور پھر ہوا یہی کہ زرداری صاحب نے بھی یہ کہا ہوا تھا 1 سال کی ایکسٹینشن. لیکن اب 1 سال کی ایکسٹینشن کیوں تھی, یہ بھی اس میں بھی ایک راز ہے, کیونکہ اب نومبر سے لے کر یعنی کہ نومبر 22 سے لے کے نومبر 23 تک کی ایکسٹینشن تھی. اس دوران انتخابات ہونے تھے اور انتخابات ہونے کے نتیجے میں اقتدار جو ہے وہ حوالے کرنا تھا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو. الیکشن کے نتائج پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو اقتدار حوالے کرنا تھا اور عمران خان صاحب آؤٹ ہو جاتے. یہ باقاعدہ پہ نومبر میں 1 سال کی ایکسٹینشن کا مطلب یہ تھا کہ اس 1 سال میں جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو ریٹائر ہونا تھا اور دوسرے نمبر پہ جنرل اظہر عباس کو ریٹائر ہونا تھا, پھر جنرل فیض صاحب کو ریٹائر ہونا تھا, پھر جنرل نعمان کو ریٹائر ہونا تھا اور باقی جنرل سعید صاحب کو ریٹائر ہونا تھا. ان ساروں نے ریٹائر ہونا تھا اور نومبر 23 کے لیے سینیورٹی پہ آ جانا تھا جنرل ندیم انجم صاحب نے اور جنرل عامر محمود نے. 2 جرنیلوں نے نومبر 2023 میں سینیورٹی پہ آ جانا تھا. اور اس طریقے سے یہ ایک ایگریمنٹ, اور یہ نون لیگ کے ساتھ اگر آپ ڈسکشن کریں, شہباز شریف صاحب اور ملک احمد خان صاحب, شجاعت عظیم صاحب اس کے گارنٹر ہیں. جب باجوہ صاحب کے سسر بھی موجود اس میں گارنٹر تھے, یعنی کہ یہ آپس میں ایگریمنٹس ہو رہے تھے اور معاملات طے ہوئے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آن بورڈ تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ چیزیں ہو گئیں, ہاں اس میں البتہ پنجاب جو تھا وہ حمزہ شہباز سی ایم نہیں تھا اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک احمد خان صاحب تھے. لیکن جب ہوا تو پھر پنجاب کے وزارت اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب کے پاس چلی گئی اور باجوہ صاحب اس سے بھی ناراض ہوئے. پھر اس سارے معاملے میں جو ایک چیز تھی وہ یہ تھا کہ عدلیہ کہیں بھی نہیں تھی. عدلیہ ظاہر ہے یہ ڈسکوالیفیکیشن عدلیہ کے تھرو ختم ہو سکتی تھی, تو عدلیہ کہیں بھی نہیں تھی اور عدلیہ نے اپنے کندھے دینے سے انکار کر دیا اور ایسی کسی بھی ایگریمنٹ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اعلیٰ عدلیہ نے, ساری کی ساری نے. اور جب یہ ہوا تو عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی پھنس گئی, عمران خان صاحب کی جیل جانا بھی پھنس گیا. اور دوسری جانب کیونکہ الیکشن کمیشن آن بورڈ تھا, الیکشن کمیشن نے ہی عمران خان صاحب کو نااہلی کی طرف لے کے جانا تھا. وہ توشہ خانہ تھا اور پہلے والا جو اصل فارن فنڈنگ جو تھا ممنوعہ فنڈنگ, یہ اور توشہ خانہ, یہ ان کے ماسٹر کیسز تھے. ان 2 ماسٹر کیسز کو لے کے انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا تھا. وہ بھی فلاپ ہو گیا کیونکہ توشہ خانہ میں یہ خود پھنس گئے اور ممنوعہ فنڈنگ میں بھی ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک اس میں, لہٰذا وہ ہو گیا. اب یہ عدت کی تلاش میں ہے, یا پھر عدت ہے یا بیٹی کا معاملہ ہے یا پھر توہین مذہب ہے یا پھر توہین الیکشن کمیشن ہے. اس طرح کے 140 مقدمات درج ہو چکے ہیں. جب یہ ہوا اسی دوران جب یہ عمران خان صاحب یہ نہیں ہوئے, سپریم کورٹ ہائی کورٹس انکاری, ظاہر ہے وہ نہیں تھے آن بورڈ اس سارے NRO2 میں, رجیم چینج کے ایگریمنٹ میں. جب باجوہ صاحب کو ظاہر ایکسٹینشن نہیں ملنی تھی اور نہیں ملی, نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا. اس دوران انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا عمران خان صاحب سے کہ جناب آئیں دوبارہ بیٹھتے ہیں, آپ میرے لیے ماحول بنائیں اور میں واپس آتا ہوں اور میں کنٹینیو کروں گا, الیکشن کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایکسٹینشن آپ دلوا دیں. تو عمران خان صاحب سے بھی بات نہیں بن سکی. اب جو چیز پھنسی ہوئی ہے, پھر اس دوران آ گیا 63A سپریم کورٹ پاکستان نے 63A کی تشریح کر دی, لوٹا کریسی پر پابندی لگا دی, ہارس ٹریڈنگ پر پابندی لگا دی اور لوٹوں کو بے توقیر کر دیا, جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا پلان مزید چوپٹ ہو گیا. اور اسی لیے باجوہ صاحب آنریبل ججز, چیف جسٹس صاحبان اور آنریبل ججز کو باقاعدہ طور پہ پرگندہ کر رہے ہیں, ان کی کردار کشی کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باجوہ صاحب کا جو سارا پلان تھا, باجوہ صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کے ساتھ ایکسٹینشن 1 سال ایکسٹینشن, کچھ لو اور کچھ تو, وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا. اب جو ہے معاملہ پھر وہیں کا وہیں ہے اور وہ معاملہ وہیں پھنسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو فارغ کیا جائے, سیاست کے میدان سے اٹھا کے باہر پھینکا جائے, نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے اور نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, کوالیفائی کریں گے تو الیکشن ہوں گے. اور اب یہ اس لیے یہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جب تک موجود ہیں یہ ہدف حاصل ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا. عمران خان صاحب نے اس دوران ایک اور کارڈ کھیلا اور وہ یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی. ان کو چودھری پرویز الہی صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ کے مایہ ناز پلیئر ہیں
انہوں نے ان کو منع کیا چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن فون کال بھی آخر میں آ کے انہوں نے فون کال بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے نہیں سنی، اور منصر الہی چودھری پرویز الہی صاحب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور ہمارا یہی ایک اصول ہے، لہٰذا مصیبت ہو جیسا بھی ہو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے اسمبلی توڑ دی، چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑ دی، ایڈوائس پہ عمل کیا، اور اس کے بعد پھر چودھری برادران پہ بھی اور چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی فیملی پہ بھی ایک سخت ترین وقت آیا، بلکہ عذاب مسلط ہو گیا، ان کی خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تو منصر الہی بیرون ملک ہیں، ان کی خواتین اور فیملی ممبرز ECL پہ ہیں، مقدمات بھگت رہے ہیں، FIR ہیں، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ ان کی بات نہیں مانی سارے اس کھیل میں، اور چونکہ یہ کھیل جو سارا تھا وہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اس لیے یہ نکل گیا۔ اب یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اور وہ کارڈ ایسا کھیلا کہ وہ کارڈ ابھی تک گلے پھنسا ہوا ہے، لہٰذا یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ایکسٹینشن کا معاملہ، نواز شریف صاحب کا اڑ جانا اور باجوہ صاحب کی چھٹی ہو جانی، تو اب باجوہ صاحب بضد ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جائے، اس لیے یہ 8 اکتوبر کی تاریخ اس لیے دی جا رہی ہے کہ ایوان صدر خالی ہو جائے گا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر کو چلے جائیں گے، اور 8 اکتوبر کی تاریخ ہوگی، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی اپنے گھر ان کو بھی بھیج دیا جائے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ان کر دیا جائے۔ بڑے ٹائمنگز بڑے فٹ ہیں، یہ ساری لڑائی اس میں ہو رہی ہے، یہ ایک پورے کا پورا پلان ہے جی، یہ سارے کا سارا کھیل ہے، اس میں مزید کچھ چیزیں بھی میں آپ کو ایڈ کر دوں گا، یہ اس وقت فی الوقت اتنا ہی۔ تو دیکھتے ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔